اب چونکہ اس کے پاس گواہ نہیں تھا تو اس نے بہرحال اللہ کو گواہ بنایا، اور سامنے والے نے بھی اللہ کی گواہی کو قبول کیا۔ اب یہ پہلے دور کی بات تھی، مطلب اچھا دور ہوگا، پاکیزہ دور ہوگا، ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے۔ ہمارے یہاں یہ بھی بڑی گڑبڑ ہے، اگر کوئی سامنے والا کہتا ہے بھائی اللہ کو معاذ اللہ، صاف جھوٹ بولتے ہوئے کہہ دیتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں ایسا کر رہا ہوں، اور سامنے والا اس کی اس بات پر اعتماد کر لیتا ہے اور پھر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا افضل تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر کوئی گواہ بنا رہا ہے تو اس کو ہم قبول کر لیں، لیکن اگر کوئی شخص اس موجودہ دور میں پھیلی ہوئی بے ایمانی، بددیانتی کو بنیاد بنا کر سامنے والے کے قول پر اعتماد نہ کرے، کہ مثلا وہ کہہ رہا ہے کہ یار اللہ کو گواہ بنا لیتے ہیں تو مجھے دے دو، اور یہ کہے کہ بھئی کچھ پتہ نہیں ہے، اگر کل کوئی پھر جائے تو آج لوگ قسمیں توڑ دیتے ہیں، قرآن پہ جھوٹا ہاتھ رکھتے ہیں، خصوصاً خواتین۔ اگر گھر میں کوئی جھگڑا ہو جائے اور ان کو خوف ہو کہ میری عزت چلی جائے گی، میری چوری پکڑی جائے گی، تو کتنی خواتین ایسی ہیں جو ہم سے رجوع کرتی ہیں کہ مفتی صاحب میں نے جھوٹا قرآن اٹھا لیا، اب میں شرمندہ ہوں، کیونکہ مصیبت تو ٹل گئی، اب سمجھ میں آتا ہے کہ اب اس آخرت میں حساب کیسے دینا ہوگا، اس کا دنیا میں جو وبال مجھ پہ پڑنے والا ہے اس کو میں کیسے فیس کروں گی۔ پھر فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے اور ہم پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ آپ کوئی کفارہ بتا دیں بس کہ میری جان چھوٹ جائے، انہیں دونوں لڈو ہاتھ میں رہے، نہ دنیا جائے وہ جھوٹ بول کے حاصل کر لی، اور آخرت بھی نہ جائے، اللہ تعالیٰ کو کفارہ دے کر میں راضی کر لوں۔ حالانکہ ہمیں پہلے سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح چونکہ لوگ اب جھوٹ بولتے ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر بھی، لہٰذا آج کل کے دور میں اگر آپ نے کسی سے گواہ طلب کی اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا، اور آپ اس کو رد کر دیتے ہیں، تو آپ بالکل گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک شرعی اصول ہے آپ گواہ لائیں یا پھر ایگریمنٹ کریں، ریٹن ایگریمنٹ کریں، اور اس میں بھی خیر وٹنسز ضروری ہوتے ہیں کہ اس میں دو گواہ تو کم از کم یا ایک گواہ تو ہو، تو یہ مطالبہ کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر آپ منع کر دیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر کوئی سامنے والا عالم ہے، مفتی ہے، دیانتدار ہے، کبھی اس سے بے ایمانی ظاہر نہیں ہوئی، پھر یہ تھوڑا سا ادب کے خلاف ہوگا کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ یار میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، آپ اللہ کو گواہ بنا لیں، اور پھر آپ کہیں کہ نہیں مجھے تم پہ ٹرسٹ نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی بے نمازی ہیں، بات بات پہ جھوٹ بولنے والے ہیں، جیسے ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو جانتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی گواہی کے اس معاملے پر اعتماد نہ کرنے میں گناہ کا کوئی پہلو نہیں ہے۔